بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پر نور پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ کریم آقا علیہ السلام کے کرم سے اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، جنہیں براہ راست صحبت مصطفیٰ کا اعزاز حاصل تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کو بہت سے اعزاز عطا فرمائے۔ کسی کو سیف اللہ بنا دیا، کسی کو حبر الامہ بنا دیا، کسی کو فقیہ امت بنا دیا، کوئی شاعر دربار رسالت بن گیا۔ لیکن آج ہم جس صحابی پر بات کریں گے ان کو یاد کرتے ہیں تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ غلام مصطفیٰ ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں آغاز بھی ایک ایسے غلام سے کروں جو بکتا بکاتا دربار رسالت میں آیا۔ 8 سال کی عمر تھی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں اٹھا لیا گیا اور وہ بکتے بکاتے شام کے بازار میں چلے گئے، وہاں حکیم بن حزام نے انہیں خریدا اور اپنی پھوپھی جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب کریم آقا کی زوجیت میں آپ آئیں، عقد میں آئیں، تو ام المومنین نے سارا کچھ دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ اس میں وہ زید صحابی بھی حضور کی بارگاہ میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جناب سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کریں، بیٹا گم ہو جائے ماں باپ پہ کیا بیتتی ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جو ہجر و فراق میں ہے، اس کی نگاہیں دروازے پہ رہتی ہیں۔ بلکہ آپ کے والد جو حارثہ تھے، انہوں نے ایسے ایسے درد برے اشعار کہے، سیرت ابن ہشام کے سینے پہ وہ آج بھی رقم ہیں۔ وہ اتنا روتے تھے، بیان کرتے تھے۔ کسی نے بتایا کہ وہ آپ کا شہزادہ تو مکہ میں ہے اور بنو ہاشم کے پاس ہے، قریش والوں کے پاس ہے۔ وہ جناب بڑا مال و متاع لے کر انہیں پتہ چلا میرا بیٹا مل گیا۔ کئی سالوں کے بعد علم ہوا، وہ دربار رسالت میں آیا، حرم کعبہ میں آیا۔ اس نے بلند آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا، اے بنو ہاشم، اے بنو قریش، تم تو بڑے سخی لوگ ہو، تم تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہو، یتیم اور بیواؤں کی حفاظت کرتے ہو اور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، اور میرا بیٹا بھی تمہارا غلام ہے، اسے بھی آزاد کر دو۔ کریم آقا کو پتہ چلا، فرمایا تم کس غلام کی بات کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ زید جو آپ کے پاس بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے، جتنا چاہیں فدیہ لے لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر! کریم آقا نے فرمایا میں لینے نہیں آیا، میں تو دینے آیا ہوں، کوئی فدیہ نہیں لینا، میں اختیار دیتا ہوں تیرے بیٹے کو، چاہے تو وہ تیرے ساتھ چلا جائے اور چاہے تو میری بارگاہ میں رہے۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا اختیار تھا۔ پوچھا بیٹا کیا میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا بھائی کر رہا ہے، تیرا قبیلہ، تیرا علاقہ، تیرا وطن جس سے خوشبو آتی ہے وہ تیرا انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر! وہ زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں ماں کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں اپنے بھائی کی سنگت اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے وطن میں نہیں جانا چاہتا، میں غلامی مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ میرے غلام نے باپ کو ترک کر دیا، ماں کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تو کریم آقا حجر اسود کے پاس لے گئے۔ فرمایا لوگو سن لو، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ بعد میں قرآن آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ غلام تھے جنہوں نے کہا کہ 1000 آزادیاں نبی کی غلامی پہ قربان ہیں۔ آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا لقب ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس حسین موضوع پہ، حسین صحابی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے وہ ہستی، وہ شخصیت جن کے سامنے لاکھوں علماء ذانت علم طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں۔ علم و حکمت کا بہت بڑا نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اصحاب رسول پہ بات ہو رہی ہے اور آج مولا رسول اللہ پہ بات ہونی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائیں گے؟ کچھ موتی عطا فرمائیں گے۔
حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ جی حضور کے صحابہ بھی سرکار کے گرد بیٹھے تھے اور یوں بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کاننا علی رؤوسہم الطیر، اللہ اکبر۔ سروں کو جھکا کے بیٹھتے تھے، جی ایسے کہ ان کے اوپر پرندے بٹھائے ہوئے ہیں اللہ اکبر۔ کہ اگر ہمارے سر نے حرکت کی تو کہیں پرندہ اڑ نہ جائے۔ کیا کیا اس انداز میں ایسا ادب۔ ادب با ملاحظہ اور ہوشیار ہو کر یوں بیٹھتے تھے تو ترچھی نگاہوں سے وہ آقا کا دیدار کرتے تھے۔ اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھ لیں۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ یہودی عالم آیا سرکار کی بارگاہ میں اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے کسی مدعا کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور کے ذاتی نام سے مخاطب کیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ٹھیک ٹھیک۔ یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا سید المرسلین۔ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یا محمد، السلام علیکم یا محمد، سلام کی۔ ٹھیک تو حضور کی مجلس میں ایک غلام، ایک صحابی بیٹھے تھے جن سے یہ گوارا نہیں ہوا، یہ انداز تخاطب برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کو ذاتی نام سے کوئی پکارے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے اس یہودی عالم کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ بمشکل اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر اس نے اپنے ہوش و حواس قائم کرتے ہوئے، کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ میں اس میں کیا برائی ہے، میں نے ان کو ان کے خاندانی نام سے ہی پکارا ہے نا۔ ٹھیک۔ تو جب یہ کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں سرکار نے فرمایا، ہاں میرا خاندانی نام یہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حضور کا عمل تھا، واہ واہ واہ، رحمت للعالمین کا جواب تھا، اور وہ غلام مصطفیٰ کا جواب تھا، اللہ اکبر۔ غلام رسول کا وہ انداز تھا۔ اور واہ واہ۔ وہ صحابی جی جن سے گوارا نہیں ہوا، برداشت نہ ہوا یہ انداز خطاب، یہ انداز تخاطب، اس کے اندر بھی انہیں بے ادبی کی بو نظر آئی، توہین کی جو ہے وہ رمق نظر آئی، تو وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، آہا، وہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سبحان اللہ صوبان مولا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہی حضرت صاحب، صوبان واہ رضی واہ اللہ واہ تعالیٰ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت اچھا مفتی صوبان۔ صاحب، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ نام لے کے پکارا نا۔ جی جی جی۔ حالانکہ قرآن کا اسلوب ہم الحمد سے لے کر والناس تک دیکھیں تو میرے رب نے اپنے حبیب کو جہاں بھی پکارا، خطاب کیا تو نام لے کے نہیں پکارا۔ یہی تو یا اصل ایھا ان کے پیش المزمل، نظر یا تھا، ایھا المدثر، اللہ اکبر، یہی تو پیش نظر تھا، واہ 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 واہ، صحابی کے یہی تو پیش پیش نظر نظر تھا۔ نہ صرف کہ نام لے کے پکارا نہیں ہے بلکہ منع کیا، منع کیا۔ ارشاد ہوا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم ٹھیک، کا دعاء بعدکم بعدا، کہا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بائی نیم پکارتے ہو، میرے محبوب کو نام سے نہیں پکارنا، القاب سے پکارنا، اعزازات سے پکارنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ادھر منع فرمایا، اور منع یہ بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوئی بات کا آرڈر کرے اور خود اگر اس کو وائلیٹ کرے جی تو نیچے والے لوگ اس میں اتنی تاثیر نہیں رکھیں گے اور نہیں مانیں گے۔ تو یہاں تو خیر بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر حکم فرمایا کہ میرے محبوب کو نام سے نہ پکارنا، اور ادھر خود بھی پورے قرآن میں
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، واہ واہ واہ، دیگر انبیاء کو نام سے کیا پکارا، کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیگر انبیاء کو. انہیں کہا یا موسیٰ یا زکریا. پیچھے سے چلے جائیں، یا آدم اسکن انت وزوجک، اللہ اکبر. ٹھیک. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، واہ واہ واہ. یا نوح اہبط بسلام منا، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا اللہ موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس واہ واہ برسالتی، واہ. یا عیسیٰ ابن مریم. یہ سارے سب کو. لیکن اب وہ جو آپ نے کہا تھا محبوب کی باری آئی تو کہا یا ایھا النبی، اللہ اکبر. یا ایھا الرسول، سبحان اللہ. یا ایھا المزمل، واہ یا واہ. ایھا المدثر، جی یاسین، القابات سے پکارا. یہی صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر تھا. اور صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے لیے یہی ہے. حیات صحابہ پر پروگرام کیو ٹی وی کر رہا ہے تو مدعا کیو ٹی وی کا یہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے چینل کا اصل پیغام یہی ہے کہ وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیر صحابہ کے اندر کیا لکھا ہے، واہ واہ واہ. کیا رکھا ہے. آداب مصطفیٰ. ہاں، ہم نے یہ سیکھنا ہے اس پروگرام کے تھرو کہ صحابہ اکرام حضور سے کس طرح عشق کرتے تھے. جی تو اگر تم بھی وہ مقام منزل عشق کی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے نقوش پا پہ چلنا ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی تو اس وقت کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، جی ٹھیک. یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے، دوبارہ بیان کر دہرا دیں. دیجئے، ریپیٹ کر دیجئے، ٹھیک. ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب اس میں بھی جس طرح یہاں ایک یہودی نے کہا تو وہاں بھی جو منافقین تھے، جو یہود تھے، وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اس لفظ کا، اس کو بگاڑ کے کھینچ کے وہ پڑھ دیں. کھینچ کے راعینا. ٹھیک ٹھیک. تو اب وہ مانا اس کا چرواہا. جی تو اب یہ اتنی بات تھی. اب وہ تو بد نیت تھے، وہ تو بد باطن تھے. ٹھیک. صحابہ کرام کی نیت میں تو کسی قسم کا فطور نہ تھا، وہ تو کامل مومن تھے. لیکن اللہ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. وہ لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے جس کا غلط استعمال کر کے کوئی کسی قسم کی اہانت رسول کا پہلو نکال لیتا. کیا کہنے. مفتی صاحب کے ناظرین محترم، پیغام یہی ہے، یہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا ساحل لنا اشکالنا. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. اور وہ خوبصورت پیغام جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جب وہ یہودی نے کہا کہ السلام علیکہ یا محمد، فرمایا یہ نہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہو، اپنی خباثت کا اظہار نہ کرو. اور مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں کریم آقا کے ساتھ تھا. کریم آقا علیہ السلام کا گزر جس پہاڑ سے ہوتا، جس درخت کے قریب سے ہوتا، تو جناب کیا کہنے، میرے آقا کی عظمت دیکھیں. فرماتے ہیں کہ ہر پتھر سے، ہر درخت سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. بلکہ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا نے فرمایا میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ میں جن کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. مفتی صاحب قبلہ، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام، آزاد کردہ غلام، تو میں چاہتا ہوں یہ کس طرح، یہ واقعہ کیسے ہے، کیسے حضور کی غلامی میں آئے اور کیسے آزادی ملی؟ بسم اللہ. ایک بات ہے اس پر آنے سے پہلے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو رویہ، جو طرز عمل تھا، جی مفتی جو ان کی غیرت ایمانی تھی، مطلب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بے شک، شاعر دربار رسالت ہیں، اللہ اکبر. اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے ناموس رسالت کا دفاع کیا. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایک جگہ موجود تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے قریب رکے تو اس نے وہاں جو راس المنافقین تھا، ٹھیک، اس نے ایک جملہ کہا، الیکا، کہا کہ ہٹیے، اپنے دراز گوش کو پیچھے کیجئے. الیکا انی، کہا کہ لقد آذانی نتن حمارک،
معاذ اللہ معاذ اللہ. استغفر اللہ استغفر. اس نے کہا کہ یہ آپ کا جو دراز گوش ہے اس کی جو بدبو ہے وہ ہمیں اذیت پہنچا رہی ہے، تو اس کو آپ پیچھے کیجئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نقل عنہ کفر کفر نباشت. نقل کفر کفر نباشت. ٹھیک. اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا معاذ اللہ. عبداللہ بن ابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہا، آپ کی سواری کے بارے میں کہا، اللہ آپ کے دراز گوش کے بارے میں کہا. ٹھیک. حضرت عبداللہ بن رواحہ سے برداشت نہیں ہوا اور فوراً کیا کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا میرے مصطفیٰ کے دراز گوش کی جو بو ہے وہ تجھ سے کروڑوں درجے بہتر ہے. بے شک مفتی صاحب بے شک. اور ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہے واللہ لبولو حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. لا شک فی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیشاب مبارک جو ہے اس کی خوشبو تجھ سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ تو یہ انداز ہے. آپ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے بڑے بار بار تکرار کے ساتھ کہا نا مولا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ٹائٹل ہے مولا رسول اللہ. جی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آپ کا تعلق جو ہے وہ یمن کے ہمجری خاندان کے ساتھ تھا اور یہ خاندان رئیس خاندان. ٹھیک ٹھیک. تخت و تاج اور تبل و علم کے مالک تھے یہ. حضور مفتی صاحب یہ وہی خاندان تو نہیں جو سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے مدینہ میں بادشاہ آیا تھا؟ خاندان جو طبہ طبہ ہمجری جو ہے. ہمجری. اچھا لفظ یہ ہے. طبہ ہمجری ہے اس کو ہمیری پڑھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو طبہ ہمجری والا وہی خاندان یہ ابم و جدن کے رئیس اور سردار اور بادشاہ چلا رہا تھا، اسی خاندان سے تعلق تھا. اللہ اکبر. تو اب حالات نے کروٹ لی اور آپ پتہ نہیں کس طرح کسی کی غلامی میں آ گئے، بازار میں بکتے رہے بکاتے رہے. چلتے چلتے مدینہ کے بازار میں آئے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم نے انتخاب کر لی. اللہ حضور کی نظر پڑی نا. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی نجابت اور شرافت سے پہچان لیا کہ کسی عالی خاندان سے تعلق ہے. سرکار نے خریدا اور خرید کے آزاد فرما دیا اور یہ کہا کہ ثوبان اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ. اللہ بڑا ایمان افروز جملہ کر صاحب. سبحان اللہ. اگر چاہو تو اپنے خاندان میں واپس چلے جاؤ، جی تمہیں اختیار ہے. اور اگر چاہو تو میرے پاس رہو، میرے پاس رہو گے تو تمہارا شمار میرے اہل خانہ میں ہوگا. اللہ اکبر. اہل بیت رسول میں. اہل بیت رسول میں واہ شمار. واہ واہ واہ. سبحان میرے گھرانے میں تمہارا شمار ہوگا اگر یہاں رہنا. کیا کہنے کیا کہنے. اب دیکھیے جو عالی خاندان اعلیٰ نسب کا حامل ہو اور ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اتنی آسائشوں میں رہا ہو، تو اب وہ غلامی کی زندگی سے تو واپس نکلنا چاہے گا نا. وہ تو کہے گا کہ کسی طرح کوئی سبیل بنے ٹھیک اور میں واپس اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر والوں میں لوٹ جاؤں. لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زبان رسالت سے یہ اختیار کا جملہ سنا، میرے نبی نے فرمایا چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو ہمارے پاس رہو. حضرت ثوبان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی ہزاروں آزادیاں آپ کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کا غلام ہی رہنا پسند کروں. واہ واہ واہ. آپ کا غلام زید بن حارثہ نے کہا. حضرت زید بن حارثہ نے یہی کہا تھا. یہی کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، واہ واہ. غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کی غلامی میں جو مزہ ہے واہ واہ واہ. وہ لطف دنیا کی آزادی میں کہاں ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. کیا کہنے مفتی. حضرت ثوبان نے کہا میرا ٹائٹل، میرے لیے جو باعث فخر ٹائٹل ہوگا وہ یہی ہوگا مولا رسول اللہ. یہ رسول اللہ کے مولا. اور حضرت ثوبان نے غلامی میں رہنا پسند کیا، پھر سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، تا دم آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سمیٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا. اور آپ کو کوئی بندہ کسی بھی لقب سے، کسی بھی بڑے نام سے یاد کرتا تھا نا، تو آپ کہتے تھے نہیں، مجھے اگر کہنا ہے تو رسول اللہ کا غلام کہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مجھے مدینے والے کا نوکر کہو، وہ مولا رسول اللہ. اچھا مولا کہتے ہیں عربی زبان میں. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی کنیتیں اور بھی ہیں،
لیکن آپ فرمایا کرتے تھے مجھے ابو تراب سے بڑا اللہ یہی اکبر، بات، یہی اس سے بات، زیادہ محبت ہے. یہی بات. تو مولا عربی زبان میں کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو. جی تو آپ کو آزاد بھی کر دیا، لیکن آپ نے کہا نہیں میں آپ کی غلامی میں ہی رہوں گا، مجھے یہی. اب یہ ٹائٹل آپ کو بڑا پسند تھا. اس کی ایک دلیل، حمص کے اندر جب آپ رہ رہے تھے تو وہاں آپ علیل ہو گئے، ٹھیک. اور علیل ہوئے تو مزاج کے اندر بڑی حساسیت بھی تھی، ظاہر ہے ایسے خاندان سے تعلق تھا. تو حمص کا جو گورنر تھے عبداللہ بن کورت ازدی، وہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ دن گزر گئے، وہ آپ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے نہ آئے. تو آپ کی طبع نازک پہ بڑا ناگوار گزرا. اللہ اکبر. آپ کو یہ بڑا فیل ہوا. آپ نے خط لکھوایا حمص کے گورنر کی طرف، اور اس خط کا مضمون پتہ کیا تھا؟ جی کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری سلطنت میں، تمہاری ریاست میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلام رہتا ہو تو اللہ اس کے اکبر. ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، غلام ہوں. میں تو مدینے والے کا غلام ہوں. سبحان اللہ. بس یہ خط پہنچنے کی دیر تھی کہ عبداللہ بن کورت جو تھے وہ اس طرح فوراً بے خودی کے عالم میں دوڑے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے کی طرف، واہ واہ واہ. کہ لوگ حیران ہو گئے کہ شاید کوئی بہت بڑی افتاد ٹوٹ پڑی ہے. اللہ اکبر. اس طرح پریشانی کے عالم میں ٹھیک. آئے اور آ کے معذرت کی اور پھر عیادت کی. یہ کہلانا پسند کیا آپ نے، آنا مولا رسول اللہ. واہ. اچھا مفتی صاحب اس کو ذرا ساتھ ہم شامل کر لیں. بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے یہی تو شیر جملہ سامنے سے آگے، وہ آپ ذرا بیان کر دیں. آپ جب بیان کرتے ہیں تو لبوں سے یقین کریں موتی جڑتے آپ ہیں. دیکھ لیں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. ٹھیک ٹھیک. وہاں سے واپسی پر آپ لشکر سے بچھڑ گئے تھے، جی راستہ بھول گئے، ٹھیک. جنگل کے اندر چلے گئے. آپ گھنا جنگل ہے، تنے تنہا ہیں، اللہ اکبر. سامنے شیر آیا. تو حضرت سفینہ نے دیکھا، شیر بھی بڑا خوش ہوا ہوگا. اس نے سوچا کہ آج جو ہے وہ تازہ غذا مل گئی، فریش میٹ مل گیا، جی تو آج تو زندہ انسان مل گیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے. شیر جب حملہ کرنے لگا پوری تیاری کے ساتھ، تو نبی کا یہ غلام، حضور کا صحابی، مصطفیٰ کا نوکر، ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، لڑکھڑایا نہیں، بلکہ شیر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ. اللہ اکبر. شیر حملہ کر لینا، جی لیکن اس سے اتنا پہلے یاد ایک رکھ. بات سن لے. سن لے. بات یہ ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں مدینے والے کا نوکر ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جب یہ کہا، یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کا جوش، اس کا جلال، اس کا غصہ وہیں کافور ہو گیا، بیٹھ گیا، تلوے چاٹنے لگا. سبحان اللہ. پھر شیر نے یہ سوچا کہ اب ہو رسول اللہ کا نوکر، مدینے والے کا غلام ہو، اور میں اس کو اس طرح جنگل میں چھوڑ دوں، راستہ نہ دکھاؤں، راستے پہ نہ چلاؤں، تو پھر مجھے رحمت سے حصہ کیسے ملے گا. وہ آگے آگے چلنے لگا، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے، جی اور جاتے جاتے موڑ کے دیکھتا تھا کہ حضرت سفینہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ٹھیک. جب جنگل سے باہر نکلے، راستے پہ لگا دیا، شاہراہ عام پہ لگا دیا کہ یہ ہے آپ کا راستہ، تو اس وقت شیر نے اگلے دونوں پاؤں اٹھائے اللہ اکبر. اور سیلوٹ کے انداز میں کہا سفینہ دنیا والوں کو بتا دینا جو رسول اللہ کے نوکر ہیں نا، ہم ان کے نوکر ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. مفتی اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے. ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المایوس شریف میں یہ واقعہ لکھا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ وہ ایک دفعہ بکریاں چرا رہی تھیں، اور ادھر بکریاں چر رہی ہیں اور مصلی بچھا کے خود واہ واہ. محو عبادت ہیں، کیا کہنے. مصروف ریاضت ہیں، واہ واہ مفتی صاحب. نوافل پڑھ رہی ہیں، قیام و قعود، رکوع و سجود. ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے با پردہ، چادروں میں لپٹی سمٹی ہوئی، وہ مصلی پہ ادھر بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کے گرد ایک بھیڑیا چکر لگا رہا. اللہ اکبر.
وہ حفاظت کر رہا ہے، جو بکری باہر نکلتی ہے اس کو واپس بھیج دیتا ہے، ٹھیک، پھر وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو واپس بھیج دیتا ہے اس کو اپنے. تو وہ حیرت کا مجسمہ بن کے کھڑا رہا کہ عجب تماشا، بھیڑیا اور بکریوں کا رکھوالا. بھیڑیا بکریوں کو اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. تو وہ رکا رہا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئیں، سلام پھیرا تو اس نے قریب جا کے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے پردے کے اندر پوچھا کہ اللہ کی بندی اس بات کا جواب تو دے، یہ منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کیا کہنے؟ اور یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے پاسبل ہوا ہے کہ بھیڑیا اور بکریوں کی رکھوالی کرے اور حفاظت کرے؟ وہ تو چیر پھاڑ کرتا ہے، کھا جاتا ہے. ٹھیک، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، جب تم اس کے ہو جاتے ہو واہ واہ واہ، تو اس کی پوری خدائی تمہاری ہو جاتی واہ ہے، واہ، یعنی تم اس کے تابع ہو جاؤ، ہر چیز تمہاری تابع. تمہارے تابع ہو جائے گی. جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو تو کائنات کی ہر چیز تمہارے اشارے ابرو کے تابع ہو جاتی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ناظرین محترم، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صحابی رسول کا ذکر جاری ہے، اور ایک بڑا خوبصورت تحفہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ سے مرویات جو ہیں وہ 127 احادیث ہیں، اور ایک حدیث کا تحفہ لے لیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو دن میں 3 مرتبہ یہ جملے کہے، کل قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. وہ جملے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندہ 3 مرتبہ دن میں کہے رضیت باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ دن میں 3 مرتبہ کہے، رب قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے گا. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انتہائی محترم جناب قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ لقب عطا ہوا، ان کا حسین ذکر جاری ہے. تو میں وقفے سے پہلے بھی آپ سے مروی جو حدیث تھی وہ آپ کو تحفہ دیا، اور ایک اور حدیث مصطفیٰ جو آپ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور وہ حدیث بھی تحفہ ہے. آپ سے مروی ہے کریم آقا علیہ السلام ایک جنازہ میں شامل ہوئے، اور کریم آقا اصحاب رسول کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. کچھ لوگ سواریوں پہ سوار تھے، تو کریم آقا علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا. فرمایا کہ جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کے ساتھ فرشتے بھی پیدل چل رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ فرشتے سفر کریں، تمہارے ہم سفر ہو جائیں، فرشتے تمہاری معیت و سنگت میں آ جائیں، تو سواریوں سے اتر کر تم بھی پیدل چلنا شروع کر دو. جی مفتی صاحب، سیدنا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ. آپ کو چونکہ یہ شرف اور اعزاز ملا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، جب آپ نے عرض کیا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اس طرح کے وہ صحابہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے، جی صبح و شام وہ آقا کی مجلس میں رہتے تھے. در مصطفیٰ ہوتا تھا اور حضور کے یہ عاشق ہوتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا کے ارشادات ہوتے تھے، ان کا سینہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضور کا والضحیٰ کا مکھڑا ہوتا تھا، ان کی نگاہیں ہوتی تھیں. اللہ یہ دیکھ دیکھ کے اپنی بھوک بھی ختم کرتے تھے، پیاس بھی بجھاتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بڑی یہ بات تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بڑی توجہ سے ہماتن گوش ہو کر سنتے اور انہیں حرز جاں بناتے. جی، ہر ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. صحابہ کو جو مقام ملا، جو عزت ملی، جو اس حوالے سے انہیں مقبولیت ملی، وہ اتباع رسول ہی کے وجہ سے ملی ہے. سبحان میں اللہ. کہا کرتا ہوں قرآن پاک کی جو آیہ کریم ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. جی، تو اللہ نے فرمایا ایسے کیسے؟ فرمایا جو میرے محبوب کو نہ مانے وہ میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، وہ مصطفیٰ کا دامن تھام لے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اب اس آیہ کریمہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اتباع مصطفیٰ میں جتنا کامل ہوگا وہ محبوبیت خدا میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا. اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں. اور حضور کے صحابہ سے بڑھ کر
اتباع مصطفیٰ میں کوئی کامل نہ تھا. جی یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ مصطفیٰ سے بڑھ کر محبوبیت خدا میں بھی کوئی کامل نہ تھا. بے شک بے شک. اب اتباع مصطفیٰ میں صحابہ کیسے کامل تھے؟ وہ ان کی کیفیت تو یہ تھی، ان کی اتباع مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ نبی جہاں مسکرائے وہ مسکرا دیے، اللہ اکبر. میرے آقا جہاں جھکے وہ جھک دیے، سبحان اللہ. جہاں حضور اٹھے وہ اٹھ دیے، جی جہاں سرکار بیٹھے وہ بیٹھ گئے. بیٹھ گئے. انہوں نے اس کی ریزن جاننے کی کوشش مثال کے نہیں روزے کی. رکھنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. مثال کے روزے رکھنے شروع کر دیے. واہ واہ واہ. بڑی خوبصورت بات ہمارے ظہیر بھائی کہہ رہے تھے کہ دین کے حوالے سے اور اتباع مصطفیٰ کے حوالے سے، جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جی سر جی سر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاجک اور ریزن بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں تو بغیر ریزن کے مانا جاتا ہے، بغیر لاجک کے مانا واہ جاتا واہ ہے. واہ. عشق دلیلیں نہیں مانگتا، کیا کہنے. عشق دلیلیں نہیں ڈھونڈتا. وہ بات مجھے اب یاد آ گئی. جی دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، اس کی ٹہنیں شاخیں جھکی ہوئی تھی، سرکار جھک کے گزرے، سواری پہ تھے، جھک کے گزرے. وقت گزر گیا، بعد میں مولا کائنات وہاں سے گزرے، درخت کا وہ ٹہنا کٹ چکا ہے، درخت اونچا ہے. اللہ اکبر. آپ کے ساتھ آپ کے مصاحبین تھے، محبین تھے، شیر خدا وہاں سے جھک کے گزرے. اللہ. کسی نے پوچھا حضور جھکے کیوں ہیں؟ واہ واہ واہ. یہاں تو کوئی وجہ نہیں ہے، نہ کوئی ٹہنی، نہ کوئی شاخ نیچی آپ کو کوئی مس نہیں کر رہی تھی، ٹچ نہیں کر سکتی تھی. فرمایا مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں سبحان کہ اللہ. ٹہنی ہے یا نہیں ہے. واہ واہ واہ. مجھے تو اس بات سے غرض ہے کہ جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو، میں اپنے آقا کے ساتھ تھا، اس وقت ٹہنا نیچے تھا، میرے مصطفیٰ جھک کے گزرے تھے. جہاں سے مصطفیٰ جھک کے گزرے، علی کون ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے گزرا. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے. سبحان. یہ ہے ان کے اندر ادائے مصطفیٰ. ادائے مصطفیٰ. تیری ہر ادا پہ ہو جاں فدا، تیری ہر ادا پہ ہو جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. واہ واہ واہ. حضرت عبداللہ بن اچھا عمر. مفتی صاحب، یہ ادائیں تو ہم بیان بھی کرتے ہیں، لطف بھی آتا ہے، یقین کر ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل ادا ہے سرکار کی، یہ تو ایک مرتبہ عمل ہوا نا. جو اصل ادا ہے نماز، وہ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی جی ناظرین؟ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت شیر خدا مطلب صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ٹھیک. نہیں، صحابہ میں امت کے لیے. امت کے لیے تو یہ امت، یہ ادائیں ہم یہ واقعات تو صحابہ کے بیان کر رہے ہیں نا. ٹھیک. اور صحابہ کرام تو ظاہر بات ان اداؤں کو اپناتے تھے تو نماز کے کتنی پابندی کرتے تھے. اللہ اکبر. شیر خدا کی نماز کی کیفیت واہ تو یہ واہ ہے واہ. کہ انہیں سبحان تیر اللہ. لگ جاتا تھا تو کہتے تھے ٹھہر جو ابھی نہ نکالو، نماز شروع کر لینے دو. کیا کہنے. سبحان اللہ. وہ تو اس درجے کی نماز پڑھا کرتے تھے. جی جی. تو اب ہمارے لیے تو جتنی نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں اتنی ہی اداؤں کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن بہرحال اصل تو بات پوری شریعت کا پورا واہ پیکج واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان یہ ہے. فرائض پر پابندی پہلے ہے، ٹھیک ہے، جو شریعت کی روح ہے اس کو اپنانا، اور پھر یہ محبت اور عشق کی بات جو بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر حج کے لیے آ رہے تھے مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کی طرف، قافلے کے ساتھ تھے، اور وہ رک جاتے تھے کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. قافلہ والوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جہاں رکتے ہیں یہ کوئی پوائنٹ بھی نہیں ہے رکنے کا، ٹھیک. اور کوئی وجہ بھی نہیں آپ کے رکنے کی سمجھ آ رہی، ہمیں بھی خام خواہ لیٹ کر رہے ہیں. جی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھائی جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، رکنے کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، پوائنٹ ہو یا نہ ہو، میں تو ان جگہوں پہ رک کے آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک حج کا سفر اپنے آقا کے ساتھ کیا تھا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 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 رکے تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو وہاں رک کر حضور کے نقوش پا تلاش کر رہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، واہ واہ واہ. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں. واہ واہ. عاشقوں کے انداز یہ ہیں. سبحان اللہ. حضرت صوبان یہ ہے اتباع مصطفیٰ میں کامل اتنے تھے، جی جی. پھر محبوبیت مصطفیٰ میں اتنے کامل ہوئے کہ جو مثال ہم دے چکے ہیں کہ شیر بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر، دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کمانڈر کہتے ہیں جی آگے دریا آ گیا، مڑ چلیں. فرمایا مڑنا کس لیے، گھوڑے ڈال دو، جب تمہاری سواریوں کے سم سمندر کے پانی کی تہہ سے ٹکرائیں گے تو سمندر کے پانی کو بھی پتہ چل جائے گا یہ نبی کے غلاموں کی سواری ہیں. ہاں. اور پھر راستہ دیا، واہ واہ. اور اقبال تڑپ کے بولا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
ایک سپاہی کا کاسا گر گیا تھا، پیالہ، واہ واہ واہ، تو وہ پریشان ہوا، چند لمحے گزرے تو سمندر میں لہر اٹھی اور اس نے پیالہ کنارے پہ رکھ کے کہا کہ سمندر کی کیا مجال ہے کہ واہ وہ واہ، نبی کے غلاموں سے خیانت کا مرتکب ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبوبیت خدا پھر ملی۔ جی، تو جو چاہتا ہے آج کے دور پھر میں مفتی صاحب محبوبیت ایسی بھی تھی کہ اگر خط بھی جاتا ہے تو دریا رواں ہو جاتا ہے۔ دریا رواں ہو واہ جاتا ہے۔ واہ، آج کے دور میں اصل پیغام ہی یہی ہے۔ اقبال نے یہی بات کہی، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی یہ جہانگیری اور جہانبانی مل جائے، یہ عزت وقار ملے، تو راستہ ایک ہی ہے، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، حضور کی اتباع اختیار کرو، حضور کی شریعت اور سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ، حضور کے ساتھ اس طرح پیار کرو جس طرح نبی کے صحابہ نے پیار کیا ہے۔ سبحان حضرت ثوبان جو ارشاد سنتے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جو مجھ سے عہد کرے کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے اللہ، لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا ذمہ لیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے، میں جنت دوں گا اسے جی، جو یہ عہد کر لے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ تو یہ سرکار کا ارشاد آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی آپ نے جو ہے یہ ترہیب ہے اور وعید ہے کہ جو لوگ بیگنگ کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر پروفیشنل بھکاری جو بن جاتے ہیں، تو فرمایا روز محشر یہ اس طرح آئیں گے جی، کہ ان کے چہروں سے گوشت اترا ہوا ہوگا اور ننگے ہڈیوں والے چہرے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس پروگرام اور اس فورم کی وساطت سے حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ خاص طور پر یہ جو بیگنگ کی لعنت ہے اس سے ملک کی اور قوم کی جان چھڑائی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بے شک بے شک، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ اور قرآن پاک نے بیان کیا وصف لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ فقراء جو اصل میں مستحق ہوتے ہیں جی، وہ یوں دامن پکڑ پکڑ کے اور چمٹ چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، اس کو ان کو تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس کیفیت کس حالت میں۔ حالانکہ اس سوال کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا، لیکن حضرت ثوبان نے کس قدر اس عہد کو نبھایا جی، اور کس طرح لیا کہ سوال کسی قسم کا بھی ہو کبھی ثوبان کی زبان پر سوال نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ارباب سیر نے لکھا کہ اگر آپ سواری پہ ہوتے تھے واہ واہ واہ، اور کوڑا عصا آپ کے ہاتھ سے گر جاتا جی، تو نیچے کھڑے آدمی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑا دینا، ٹھیک ہے، بلکہ خود نیچے اتر کے اٹھاتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی تو حضرت ثوبان نے عرض کی آقا کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ سبحان یہ اللہ، سوال اسی لیے کیا تھا کہ حضور فرما چکے تھے اگر میرے ساتھ رہو گے تو میرے اہل بیت میں شمار ہوگے۔ سرکار نے فرمایا ایک ہی شرط ہے کہ کسی کے سامنے دامن سوال دراز نہ کرنا۔ عرض کی آقا ضمانت دیتا اور زندگی بھر اس کو نبھایا ہے۔ یہ جذبہ تھا حضرت ثوبان کے اندر، حضور کا جو ارشاد سنتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت موتی عطا فرمائے ہیں۔ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ کا سوالی رکھے، سرکار کا سوالی رکھے، اور جو سرکار کا سوالی بن جاتا ہے نا تو میرا تو ایمان ہے کہ سائل نے جب بھی انہیں گھبرا کے پکارا ہے، آواز یہ آئی یہ شخص ہمارا ہے۔ جب ہم حضور کے ہو جائیں گے تو سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔